بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ان صاحب کی سماعت فرمائیں۔ اے تعویذ باندھنے والے، اللہ سے ڈر جا۔ ان دھاگوں میں، ان تعویذوں میں، ان منکوں میں، ان مدریوں میں کچھ نہیں رکھا۔ کچھ رکھا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعویذ لکھواتے، وہی لکھوائی گئی، لیکن کوئی تعویذ لکھوانے کا، تعویذ فروشی کا سلسلہ کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ یہ مولویوں کے کھانے پینے کے ڈھونگ ہے، یہ اپنے ہاتھوں میں کڑے باندھنے والے، یہ امام ضامن باندھنے والے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنے مطلب کا پڑھا ہے، یک طرفہ پڑھا ہے۔ ایسے ظالم لوگ ہیں جنہوں نے دین کی ایک سائیڈ پڑھی ہے، دوسری سائیڈ کا ان کو علم ہی نہیں ہے۔ حالانکہ تعویذ کے متعلق عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ ڈاکٹر کچھ دے سکتا ہے، نہ بابا کچھ دے سکتا ہے، نہ تعویذ دے سکتا ہے۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے۔ یہ ذرائع ہیں، وسائل ہیں۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جانا جائز ہے، ایسے دم وغیرہ، تعویذ وغیرہ یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اور اس بارے میں سنن کبریٰ کی حدیث نمبر 19618 میں حضرت نافع بن یزید آپ نے یحییٰ بن سعید سے یہ سوال کیا کہ تعویذ کے متعلق، دم کے متعلق اور قرآن کریم کا کوئی حصہ اگر گلے میں لٹکا لیا جائے تو اس بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ تو انہوں نے آگے اپنے استاد کا حوالہ دیا، جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا حوالہ دے کر فرمانے لگے، کان سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یأمر بتعلیق القرآن۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم گلے میں لٹکانے کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ یعنی وہ فرماتے کہ قرآن کا کوئی حصہ ہو تو گلے میں تعویذ بنا کے لٹکا لو۔ فقال لا باس بہ، اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اگر یقین اللہ پر ہو، اور اگر یقین ڈاکٹر کی صحت پر ہو تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا بھی شرک ہو جائے گا اور یہ توحید کے خلاف ہے۔ اور یقین اللہ پر ہے تو آپ کوئی بھی ذریعہ اختیار کر سکتے ہیں، حکیم کے پاس جا سکتے ہیں، دم والے کے پاس جا سکتے ہیں، تعویذ گلے میں لٹکا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دین میں ایسی کوئی شے نہیں کہ جناب ہر چیز آپ کو شرک نظر آئے اور یک طرفہ دین پڑھیں اور لوگوں پر فتوے لگانے شروع کر دیں۔